ایران کے فورن منسٹر حسین امیر عبداللہیان ابھی پاکستان پہنچے ہیں اور ان کی پاکستانی ٹاپ آفیشلز کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ابھی لاسٹ ویک جو جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی، اس کے بعد اچانک کیا ہوا کہ ان کے فورن منسٹر پاکستان پہنچ گئے، جو پوری دنیا کے وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایون وہ امریکہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی ان کی جو کوئک ایکٹیویٹیز ہیں، اب یہ پاکستان کیا کرنے آ گئے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ایران کے فورن منسٹر کو نور خان ایئر بیس پر پاکستان کے ایڈیشنل فورن سیکرٹری نے ریسیو کیا اور ان کا استقبال کیا گیا بڑے زبردست طریقے سے۔ ان کی ملاقات ہوئی پاکستان کے فورن منسٹر جیلانی سے اور پی ایم کاکڑ سے۔ آفیشیل پریس سٹیٹمنٹ کے مطابق پاکستان نے ایران کے فورن منسٹر کے ساتھ ان ڈیپتھ ٹاکس کرنی ہے ڈیفرنٹ میٹرز کے حوالے سے، اور وہ ڈیفرنٹ میٹرز کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ پاکستان کے فورن آفس نے تصویریں جاری کی کہ کس طرح ایران کے فورن منسٹر پاکستان کے فورن منسٹر جیلانی کے ساتھ فورن آفس کی بلڈنگ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایران کے فورن منسٹر نے جوائنٹ پریس کانفرنس کے دوران ایک بہت بڑی بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک ایران بارڈر پر جو دہشت گرد ایکٹیو ہیں، ان کو کوئی اور ممالک سپورٹ کرتے ہیں جو پاک اور ایران کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری سائٹس پر جو ملیٹنٹ کاروائیاں ہوتی ہیں یا پاکستان کی سائٹ پر جو ہوتی ہیں، جو ہمارے دونوں کے مشترکہ دشمن ہیں، جو پاک ایران بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی اور کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور کلیئرلی ان کو تھرڈ پارٹی سپورٹ کر رہی ہیں، اور پروبیبلی ان کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا۔ اگر ایران کے جو دشمن دہشت گرد ہیں جو پاک ایران بارڈر پر ایکٹیو ہیں، جیش العدل کی بات کریں تو جیش العدل کے حوالے سے یہ ایران کہتا ہے کہ ان کو امریکہ اور اسرائیل سپورٹ کرتے ہیں، جن کے خلاف ایران نے سٹرائکس کی پاکستان کے ایریاز میں گھس کر پنجگور کے قریب، جبکہ پاکستان کے جو دشمن گروپس ہیں بی ایل اے وغیرہ اور بی آر اے، جن کے خلاف پاکستان نے کارروائی کی ایران کے اندر گھس کر، پاکستان کے مطابق ان کو بھارتی را سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ تو دونوں ایک ہی موقف پر قائم ہیں اور اس بات سے متفق ہیں کہ یہ تیسری کنٹریز ہیں جو ان گروپوں کو سپورٹ کرتی ہیں، جو پاک ایران بارڈر کا امن تباہ کرتے ہیں، اور یہ بات آج انہوں نے اوپنلی کہہ دی ہے جوائنٹ پریس کانفرنس کے دوران۔ دونوں فورن منسٹر نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک روبسٹ ڈائیلاگ اور کوآپریشن کا ماحول بنایا جائے گا تاکہ جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو مل کر ہم ریزالو کریں۔ ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ پازیٹیو ہوگی، فارورڈ اورینٹڈ ہوگی اور ایک اپورڈ ٹریجیکٹری کو ڈیفائن کرے گی جب بھی ہم بائیلیٹرل تعلقات کی بات کریں گے۔ یہ دورہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات ایک دم ایسکیلیٹ کر گئے تھے، کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایران نے پہلے سٹرائکس کی تھی جیش العدل پر، جن کو ایران کہتا ہے کہ ان کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، اور وہ پاک ایران بارڈر پر ایکٹیو ہیں بلوچستان کے ایریا میں، اور اس کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور انہوں نے سیستان پروونس میں ساروان کے علاقے میں بی ایل اے کیمپس کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ایک بار پھر دوستی ہو گئی اور دونوں بھائی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پاکستان نے ان کے فورن منسٹر کو دعوت دی اور یہ صرف 7-8 دن بعد پاکستان پہنچ گئے، اور اس وقت ہم نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ دونوں اسلامک برادر ممالک نے اپنے اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر لی ہیں، اپنے تھوڑے مسلز بھی دکھا دی ہیں، تو اب یہ دوبارہ دوستی کا ٹائم ہے اور ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہی ہوا۔ اور ان کا آنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ کس طرح پاکستان اور ایران نے ایک بار پھر اپنے تعلقات کو اسی طرح سے نارملائز کر لی ہے۔ پاکستان نے تو ایک موقع پر ان سے بائیلیٹرل تعلقات ختم کر دیے تھے جب ایران نے سٹرائک کی، یہ 1.5 ہفتہ پہلے، لیکن بہت جلدی معاملہ ڈی ایسکیلیٹ ہوئے۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں بھی یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایران ایک برادر اسلامی ملک ہے اور ہم اس کے ساتھ مل کر چلیں گے، نہ کہ لڑائی کو فروغ دیں گے، کیونکہ پاکستان کے آلریڈی تقریباً 4 سے 5 نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان میں سے 2 تو آپ کے بارڈر پہلے ہی گرم ہیں، ایک ایسٹرن سائڈ پہ انڈیا کا، ویسٹرن سائڈ پہ افغانستان والا۔ تو آپ کا یہ جو ساؤتھ ویسٹرن سائڈ پہ جو ایران ہے، اس کو ہم دوبارہ ایک محاذ گرم کرنا وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور پاکستان نے بالکل درست ڈیسیجن لیا۔ اس وقت ایران بھی بہت سے محاذوں کو گرم کیے بیٹھا ہے، اور جو مڈل ایسٹ میں کرائسس چل رہا ہے، ایران کے بھی فیور میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا ایک اور محاذ کھولے۔ تو دونوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور ٹینشنز کو ختم کیا۔ ابھی پچھلے دنوں پھر ایک واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے کوئی تقریباً 9 ورکرز تھے جو سیستان بلوچستان کے اندر کام کر رہے تھے ایران والی سائٹ پر، ان کو بھی بے دردی سے مارا گیا ہے۔
پاکستان نے اس حملے کا معاملہ بھی ایران کے ساتھ اٹھایا ہے اور پاکستان نے کہا کہ اس میں تحقیقات کریں کہ BLA وغیرہ ملوث ہے کہ نہیں۔ یہاں پر ایران کے فارن منسٹر نے ایک اور بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹیریٹوریل اختلافات کبھی بھی نہیں رہے، جیسے انڈیا کے ساتھ ہیں ہمارے تھوڑے بہت، افغانی بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے پاکستان کے KPK والے علاقے سے۔ تو ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہمارا ٹیریٹوریل کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا، ہم ہمیشہ سے برادر اسلامی ملک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ہسٹوریکل کنیکشن ہے یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ ہم ایک ہی نیشن ہیں دو ڈیفرنٹ لوکیشنز پر۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ایرانین پریزیڈنٹ رئیسی کو انوائٹ کیا ہے پاکستان میں وزٹ کے حوالے سے، آفیشیل وزٹ، تو وہ بھی ہم اس پر بھی جلدی کام کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ابراہیم رئیسی نے شہباز شریف سے ملاقات کی تھی پاک ایران بارڈر ایریا پر، اور کچھ مارکیٹس وہاں پر کھولی گئی تھیں۔ اس کو ہم نے اس ویڈیو میں کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ کس طرح پاکستان اور ایران بارڈر پر تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور بہت سے ایریاز پر مل کر کام کر رہے ہیں، جس میں بارڈر کی ٹریڈ ہے، جس میں بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو ایک فیکٹ کا پتہ ہے کہ ساؤتھ بلوچستان کے کچھ ایریاز ہیں، جیونی اور گوادر وغیرہ، وہاں پر بجلی ایرانین گرڈ سٹیشن سے آتی ہے۔ گوادر کے لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، جب پاکستان میں پورا وہ بجلی کا وہ ہوا تھا نا بلیک آؤٹ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو بجلی بھائی ایران سے آ رہی ہے، ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور ایرانین پریزیڈنٹ رئیسی بارڈر پر ملے ہیں، پاک ایران بارڈر پر، اور ایک سیکیور اکنامک کوریڈور بنانے پر اتفاق ہوا ہے، اور اس حوالے سے بیبی سٹیپس لیے گئے ہیں۔ ایک بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا گیا ہے دونوں ممالک کی جانب سے، بارڈر پر ایک مشترکہ مارکیٹ بنائی گئی ہے۔ یہ ان 6 مارکیٹس میں سے ایک مارکیٹ ہے جس نے 2012 میں جس کی پلاننگ کا آغاز ہوا تھا، اور اب اس پلان کو دوبارہ ریوائیو کیا جا رہا ہے، اور ایک جو مارکیٹ ہے وہ فنکشنل ہو گئی ہے۔ آئسولیٹڈ ریجن میں بارڈر مارکیٹ کا افتتاح ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ایرانین پریزیڈنٹ رئیسی نے دوبارہ اس عزم کو دہرایا ہے کہ ہمیں پاک ایران بارڈر کو ایک سیکیور اکنامک زون میں کنورٹ کرنا چاہیے، جس میں پیس ہو اور کنیکٹیویٹی ہو۔ اس کے علاوہ گوادر کے لیے ایک نئی 100 میگا واٹ کی الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن لائن بھی اوپن کی جائے گی، جو گوادر اور ملحقہ ایریا کو بجلی پرووائڈ کرے گی، اور یہ ایران کر رہا ہے آپ کے لیے، اور اس کا افتتاح بھی ہو گیا ہے۔ ایران کے فارن منسٹر نے یہاں پر کہا کہ ہم دہشت گردوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مذموم ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے 2 بھائیوں کو للکارا ہے۔ ان کو ہم کوئی موقع پرووائڈ نہیں کریں گے کہ وہ ہماری کامن سیکیورٹی کو ڈسٹرب کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران نے بات چیت کی ہے، اور اس طرح کے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم مل کر حل کریں گے، دہشت گردی سے ہم مل کر لڑیں گے۔ اور اس حوالے سے پاکستان اور ایران نے ایک ہائی لیول میکنزم بنانے پر بھی زور دیا، جس میں کئی جو مسئلے مسائل ہیں دونوں ملکوں کے حوالے سے وہ مل کر حل کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے بلوچستان کے شہر تربت میں ایک سینٹر کھولا جائے گا، جبکہ ایران کی سائٹ پر زاہدان میں ایک سینٹر کھولا جائے گا جو اس کنیکٹیویٹی کو فروغ دے گا۔ یعنی اس حوالے سے جو لاجسٹکس ہیں، جو ایک جوائنٹ میکنزم بنایا جائے گا، وہ ان آفیسز میں ہوگی، تربت اور زاہدان، ان کے درمیان رابطہ ہوگا، جس میں ٹریڈ، سیکیورٹی، دہشت گردی اور ریجنل جو ایشوز ہیں ان پر بات چیت کی جائے گی۔ اور یہ ہائی لیول کنسٹرکٹیو میکنزم فارن منسٹری لیول پر ہوگا، یعنی اس کو جو اوپر سے دیکھے گی وہ فارن منسٹریز ہوں گی دونوں سائڈ کی، اور اس حوالے سے جو پروگریس ہے اس کو ریگولر بیسس پر دیکھا جائے گا۔ ابھی تقریباً 2 سے 3 کے قریب بارڈر مارکیٹس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، اور مزید بارڈر مارکیٹس کو اسٹیبلش کیا جائے گا پاکستان اور ایران کے درمیان۔ پاکستان کے فارن منسٹر نے بھی ایرانین منسٹر کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اتنے شارٹ نوٹس پر پاکستان میں آئے ہیں، اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کتنے گہرے ہیں اور کتنے زبردست ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان جو کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو بھی جلدی ختم کرنے پر زور دیا گیا، جیسا کہ ایک ہب بلان الیکٹریسٹی پروجیکٹ ہے جو الیکٹریسٹی پاکستان نے ایران سے لینی ہے، اس پروجیکٹ کو بھی جلدی ختم کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان اور ایران کئی جگہوں پر اپرچونٹی تلاش کرتے ہیں کہ مل کر کام کیا جائے، لیکن ایران پر سینکشنز کی وجہ سے کئی اپرچونٹیز مس ہو جاتی ہیں، جیسے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ تھا، وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے
ایران پاکستان سے بار بار کہتا ہے کہ اس پر کام کرو، لیکن پاکستان کہتا ہے کہ جب تک امریکن سینکشنز ہیں آپ پر ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بائی لیٹرل ٹریڈ اس کو بھی ہم وسیع نہیں کر سکتے سینکشنز کی وجہ سے۔ کچھ بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے پاک ایران کے درمیان، کچھ ایسی چیزیں، ہم تیل بھی وہاں سے منگاتے ہیں، الیکٹریسٹی کچھ ایریاز کی ایران سے لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بارڈر مارکیٹس پر کام چل رہا ہے۔ تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے لیول پر ہم ایران سے کوآپریشن کرتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو ایشو آیا ہے وہ بارڈر سیکیورٹی کا آیا، جس میں دونوں کو ایک دوسرے سے تحفظات تھے جو کہ دور ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح ایران کے ساتھ فیوچر میں کام کرتا ہے۔ بائی لیٹرل ٹریڈ تو اتنی زیادہ نہیں بڑھ رہی ایران پر پابندیوں کی وجہ سے۔ اب یہ جو مڈل ایسٹ والا سارا معاملہ گرم ہو رہا ہے، جس پر ایران پر الزامات لگتے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور پاکستان جیسے جو ملک ہیں جو نیوٹریلٹی شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے ہمسایہ برادر ممالک سے تعلقات کو استوار رکھ سکیں، جیسا کہ ایران یا جیسا کہ افغانستان۔ تو یہاں پر پاکستان کے لیے بھی بڑی مشکل سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرح ان چیلنجز سے نپٹتا ہے اور کس طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس جیو پولیٹیکل گیم میں تعلقات کو بہتر رکھتا ہے امریکن پریشر کے ہوتے ہوئے۔ پاکستان اور ایران تعلقات میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پاک ایران گیس پائپ لائن، جس کو زرداری دور نے 2012 میں شروع کیا تھا اس وقت کے ایرانین پریزیڈنٹ احمدی نیاد کے ساتھ۔ زرداری دور میں پاکستان اور ایران کافی کلوز آئے تھے 2008 سے 13 کے درمیان، اور اس وقت یہ پلان کیا گیا تھا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کو 2015 میں ہم بحال کر دیں گے، اور یہ وہ دور تھا جب ایران سے جو عالمی پابندیاں ہیں وہ نرم ہو رہی تھیں، کیونکہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایران سے کر لی تھی نیوکلیئر ڈیل، جس میں ایران کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دو گے، بدلے میں ایران پر سینکشنز ہٹائی جائیں گی۔ تو پاکستان اور ایران بھی بہت پر امید تھے کہ ان دونوں کے درمیان جو سینکشنز کی وجہ سے ٹریڈ نہیں ہو رہی تھی، جو پروجیکٹس نہیں چل پا رہے تھے، وہ دوبارہ ریوائیو ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 2017 میں آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ ایران سے کیے ہوئے سارے پرانے معاہدے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ ایران لائڈ، ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بند نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ہی ایران پر جو اکنامک سینکشنز تھی وہ دوبارہ لگ گئیں، پابندیاں دوبارہ لگ گئیں، اور پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ اب یہاں پر پاکستان ویسٹرن کیمپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایران پر سینکشنز کا مطلب ہے کہ کوئی ملک اس سے ڈالرز میں ٹریڈ نہیں کر سکتا، تو پاکستان کو بھی اس پر عمل کرنا تھا۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم شروع سے ہی زیادہ ویسٹرن کیمپ کی طرف رہے ہیں، وہی امریکہ، ان کے ایلائز، اور امریکہ اور ان کے ایلائز میں ایک اور کنٹری تھا ہمارے ریجن میں، اس کا نام تھا سعودی عربیہ۔ تو ہم زیادہ سعودی عربیہ کے بھی بہت قریب تھے، ہم ان کے مفادات کا بھی تحفظ کرتے تھے، ہم ان کی آرمی کو ٹرین کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہمارے جو اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ وہ ہیں، ڈیفنس پارٹنرشپ بہت پرانی ہے، تو ہم اوبیسلی اس کیمپ کی طرف زیادہ الائنڈ تھے۔ اور وہ جو کیمپ تھا سعودیہ اور یو ایس والا، وہ ایران کے ساتھ کافی ہوسٹائل تھا، وہ ایران پر پابندیاں لگاتے تھے، ایران سے انہوں نے ایک دشمنی لی ہوئی تھی۔ تو پاکستان اوپر سے تو اوبیسلی یہی کہتا تھا کہ وی آر نیوٹرل، اور ہماری اندر سے خواہش یہی تھی کہ ہم نیوٹرل رہیں، لیکن ہمارے جو ایکشنز تھے وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے تھے۔ ہم سعودی عربیہ کو ملیٹریلی سپورٹ کرتے تھے، اور یہ چیز ایران بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہم ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں سعودی عربیہ کی، جو ہم ان کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا پاک فوج کا ایک دستہ سعودی عربیہ میں موجود ہوتا ہے، مقدس مقامات کی حفاظت بھی ہے، وہ بھی ہم اس کو اپنی اوبلیگیشن سمجھتے ہیں۔ تو پھر دوسرے بھی معاملات آ جاتے ہیں۔ پاکستان ویسے تو اپنا نیوٹرل سٹینس رکھتا تھا کہ ایران اور سعودیہ کے معاملے میں ہم کسی ایک کی سائیڈ نہیں لیں گے، لیکن جو سینکشنز ہوتی تھی ان کو تو اوبلائج کرنا پڑتا تھا۔ تو اس لیے پاکستان اور ایران کے بہت سے منصوبے، بہت سی ٹریڈ کھٹائی میں پڑ گئی۔ ایون یہ جو آئل اینڈ گیس والی ڈیل ہے وہ بھی ہم ان سے نہیں لے سکے، ہم زیادہ یہ گلف کنٹری سے آج بھی لے رہے ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ۔ تو ایران کو ڈیفینیٹلی ان سینکشنز کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔
اور ان کی اکانومی پچھلے کئی سالوں میں کرپل کرتی رہی ہے. انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کووڈ-19 نے ان کو بہت نقصان دیا ہے اور جنرلی بات کریں تو عوام میں ایک غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ سعودیز کا پاکستان میں کافی انفلوئنس بھی تھا پاکستان کی فارن پالیسی وغیرہ میں, اور ہم بہت زیادہ ان سے گائیڈنس لیتے تھے. اس کے علاوہ ایران نے بھی اپنا ایک کسی حد تک انفلوئنس رکھا ہوا تھا. پاکستان میں ایک بہت بڑی شیعہ پاپولیشن ہے, تو اس کے ساتھ جو ایک ایسوسیشن ہے اس کی وجہ سے ایک ایرانین انفلوئنس بھی ہے پاکستان میں. اب پاک ایران گیس پائپ لائن جو تھی وہ ایران نے اپنی سائٹ سے تو کر لی کمپلیٹ, لیکن پاکستان اس کو کبھی کمپلیٹ نہ کر سکا. صرف $2 بلین کا یہ منصوبہ تھا, لیکن پاکستان سینکشنز کے ڈر کی وجہ سے اس پر پیش رفت نہیں کر سکا. ابھی ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس کی کیا پاسبلٹی ہے, کیونکہ کچھ میڈیا میں یہ بھی خبریں چل رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایران لے جائے عالمی عدالت میں اور وہاں پر ایک بڑا جرمانہ ٹھوک دیا جائے پاکستان کو. تو $18 بلین کی پینلٹی لگنے کا ڈر تھا, جس کی وجہ سے پاکستان میں اب کچھ ہلچل پیدا ہوئی ہے کہ یہ گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے پاکستان اور ایران دوبارہ کلوز ہو رہے ہیں, اور پاسبلی اس پروجیکٹ کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. پاک ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو ایران نے اپنی سائٹ سے کمپلیٹ کر لیا ہے, بٹ پاکستان نے ابھی کچھ اس پہ کام شروع نہیں کیا. اور پاکستان نے ایران کو پاسٹ میں بھی یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی امریکی سینکشنز کی وجہ سے ہم ابھی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے, ٹریڈ نہیں کر سکتے, گیس پائپ لائن پروجیکٹ نہیں اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے. تو ایران ڈیفینیٹلی کافی فرسٹریٹ ہوا ہے, لیکن ایران کے اندر بہت زیادہ خواہش ہے پاکستان کے ساتھ ری کنیکٹ کرنے کی, پرانی دوستی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے. اس لیے کبھی بھی ایران نے پاکستان کے خلاف کوئی اس طرح کا ایگریسو اقدام نہیں کیا. ابھی تک وہ عالمی عدالت میں نہیں گئے, وہ پاکستان کو موقع دے رہے ہیں. یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جس سے ایران پاکستان سے فیوچر میں تعلقات کو بگاڑ لے گا اگر پاکستان کے خلاف وہ جاتا ہے عالمی عدالت میں. اور یہ جو دوبارہ ہلچل پیدا ہوئی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کی, اس میں کچھ بیبی سٹیپس لیے جا رہے ہیں جو فیوچر انگیجمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں. اب یہ تو تھیں کچھ پازیٹیو باتیں. کچھ بہت گمبھیر مسائل ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان, اسپیشلی سیکیورٹی ریلیٹڈ چیلنجز, جو سیکیورٹی ریلیٹڈ تھریٹس ہیں. اس حوالے سے آرمی چیف عاصم منیر نے 26 جولائی کو وزٹ کیا تھا ایران کا, جہاں پر بہت امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کے آرمی چیف سے, ان کے فارن منسٹر سے اور پریزیڈنٹ رئیسی سے. اور یہاں پر ایران کے آرمی چیف نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری دشمن قوتیں ہیں نا, یہ مسلم بھائیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے تیار رہتی ہیں, اور ہم پر ہے کہ ہم نے اکٹھے کیسے رہنا ہے. یہاں پر آبویسلی ڈسکس کیا پاکستان کا جو مسئلہ ہے BLA کے ساتھ, جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں پاکستان میں جو کارروائیاں کرتے ہیں آرمی کے خلاف, ان کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی ہے کہ بلوچستان کی جو ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے اس کو یوز کرتے ہوئے وہ بارڈر کراس کر جاتے ہیں ایران کی سائیڈ والے بلوچستان میں, تو وہاں پر وہ چھپ جاتے ہیں. اور اس حوالے سے پاکستان نے زور دیا ہے کہ ایران ان کے خلاف کارروائی کرے. اب BLA کے ساتھ ساتھ مسئلہ اب TTP کا بھی آ رہا ہے, حالانکہ TTP کا ایشو پہلے پاکستان اور افغانستان کا ایشو تھا, اب یہ اس میں ایران بھی ایک سٹیک ہولڈر بن رہا ہے. کس طرح TTP اور BLA کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کولیبریشن ہو رہا ہے. TTP ان کو کافی ٹیکٹکس سکھا رہی ہے BLA والوں کو, اور اس لیے ان کے بڑھتے ہوئے کوآپریشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا. آپ کے سامنے ہے کہ ویسٹرن بارڈر پر بہت زیادہ چیلنجز آ رہے ہیں پاکستان کو. اور اگر اوپر والی سائڈ کی بات کریں, نارتھ ویسٹ کی بات کریں, KP کی بات کریں, تو وہاں پر ہم افغان طالبان سے بات کر رہے ہیں کہ یار ان کو سنبھالو, ان کو ریلوکیٹ کرو. تو یہ میں نے آپ کو 1.5 سال پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا. اس وقت پاکستان میں پچھلی گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے یہ کہا تھا افغان طالبان کو کہ بھائی یہ جو کنڑ وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, پاک افغان سرحد کے قریب جو TTP والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دور کرو, ان کو تھوڑا دور لے جاؤ اور ناردرن پروونسز میں لے جاؤ. اب ناردرن پروونسز جو ہیں افغانستان کے, وہ لگتے ہیں یہ تاجکستان اور ازبکستان وغیرہ کے ساتھ. اب یہاں پر وہ جو پرشین سپیکنگ جو پاپولیشن ہے اس کی وجہ سے اب ایران ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس کے پاکستان سے تحفظات ہیں ایران کے کہ یار ان کو ناردرن علاقے میں نہ ٹرانسفر کیا جائے. تو اس لیے ایران اس حوالے سے طالبان سے بھی بات کر رہا ہے, افغان طالبان سے, کہ یہ اس کو ذرا دیکھیں آپ. تو یہاں پر پاکستان اور ایران کا ایک اختلاف ہے جس کو ڈسکس کرنے کے لیے پاکستان نے ایران سے بات کی ہے.
پاکستان نے اپنے تحفظات بتائے ہیں, ایران نے اپنے تحفظات بتائے ہیں. ہمارا تحفظ زیادہ یہ ہے کہ آپ اپنی سائڈ پہ جانے والے جو BLA کے ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کریں جو صدرن سائڈ پہ ہیں. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے قریب ریلوکیٹ نہ کریں TTP کے ملیٹنٹس کو, یہ اوپر والی سائڈ پہ, ناردرن افغانستان والی سائڈ پہ. تو یہ کچھ انٹرسٹنگ ڈائنامکس ہیں سیکیورٹی ریلیٹڈ, لیکن بہت پازیٹیو انداز میں بات چیت ہوئی تھی آرمی چیف کی اور ان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی. دونوں نے یہی کہا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس میں ہم نے پیس کو یقینی بنانا ہے, جس کی وجہ سے ہم ریجنل کنیکٹیوٹی میں اضافہ کریں, ہم آپس میں ٹریڈ کریں, سیکیور زون بنائیں, جو ٹریڈ ریلیٹڈ پروجیکٹس ہم کھول رہے ہیں وہ بھی سیکیور ہوں. اور اس کے علاوہ افغان طالبان کی جو اگریسو ٹون ہے آج کل وہ بھی بڑا کھلے ہوئے ہیں. افغان طالبان ہر ایک کو دھمکیاں لگاتے پھر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے. ان کی ایران سے بھی چپکلش چل رہی ہے, ایک ڈیم کے حوالے سے پاکستان سے چپکلش چل رہی ہے ان کی TTP کے حوالے سے. تو افغان طالبان کے ساتھ کیا نیریٹو اپنایا جائے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کو بھی ڈسکس کیا ہوگا دونوں سائڈز نے, کہ یہ جو ایک چیلنج ہے, ایک آپ کا ایک ڈسٹرب, ایک کیوٹک آپ کا نیبر ہے افغانستان, اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے مل کے. اب آتے ہیں دوبارہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس کی طرف. آپ کو یاد ہوگا ابھی 2 ماہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایران کے ایک نئے نیول الائنس کے بارے میں. یہ ایران نے پورے خطے کی گیم چینج کر کے رکھ دی ہے اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ انڈین اوشین میں ہم ایک سیکیورٹی ریلیٹڈ نیو نیول الائنس بنائیں گے, جس میں یہ سارے ریجن کے ممالک ہوں گے. سعودی عربیہ, انہوں نے کہا UAE بھی ہوگا, مطلب ان کے اب جو پرانے رائیولز ہیں وہ بھی ہوں گے, پاکستان ہوگا, انڈیا ہوگا, عراق ہوگا, عمان, بحرین وغیرہ, یہ کویت, یہ سارے ہوں گے. ہم ان کے ساتھ مل کے ایک نیو نیول الائنس بنائیں گے اور اس میں اوبویسلی چائنا کی بھی انوالومنٹ ہوگی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس ریجن میں زیادہ نیول الائنسز ہوتے تھے امریکہ وغیرہ کے. امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ کلیئرلی اس ریجن میں کم ہو رہا ہے, اور اس کم ہوتے ہوئے انفلوئنس کی وجہ سے بہت سے ممالک اب اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ لے کر چل رہے ہیں. ہم UAE میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ چیز, ہم سعودیہ میں بھی دیکھ رہے ہیں, اور اب تھوڑی پاکستان میں بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ اب US کا جب انفلوئنس کم ہوا ہے تو تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں. مطلب ہمیشہ سے US کی طرف سے ہم پر ایک دباؤ تھا سینکشنز کا کہ آپ ایران سے ٹریڈ نہیں کر سکتے, تو اب وہ ٹریڈ کو بحال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پاکستان اور ایران نے اس پر بھی اتفاق کیا کہ جب تک فل سکیل پر ٹریڈ نہیں شروع ہوتی ہم بارٹر ٹریڈ کریں گے, یعنی چیزوں کی ٹریڈ کریں گے آپس میں, چیزوں کی تجارت, اس پر بھی کام شروع ہو گیا ہے. اس ساری ایکویشن میں چائنا کا جو کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. چائنا نے اصل میں گیم چینج کی ہے, جو اس صدی کی میرے حساب سے سب سے بڑی دوستی کروا کر ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان شیعہ اور سنی کا کے مسئلے میں بہت بڑی ہرڈل وہ چائنا نے کام کیا ہے, 2 مسلمان بھائیوں کو ملا دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کب ہو رہی ہیں کہ جب کا افغانستان سے امریکہ نکلا ہے, امریکہ بہادر کے نکلنے کے بعد چائنا آ رہا ہے ایک پازیٹیو رول کی تلاش میں. اور چائنا یہ معاہدے کیوں کروا رہا ہے, یہ پیس ڈیلز کیوں کروا رہا ہے, کیونکہ چائنا کو چاہیے امن, چائنا کو چاہیے کنیکٹیوٹی. BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو روڈ بیسڈ پروجیکٹ ہے, اور روڈ بیس پروجیکٹ میں جب اس نے کنیکٹیوٹی کرنی ہے تو اس کے لیے امن ضروری ہے. اگر امن نہیں ہوگا, اگر چائنیز ورکرز پر اٹیک ہوتے رہیں گے تو BRI یا CPEC سکسیسفل نہیں ہو سکیں گے. تو ویسٹرن بارڈر پر امن, پاکستان کے ویسٹرن سائڈ پر جو سارا امن قائم ہونا, اس میں چائنا کا بھی فائدہ ہے. اسی لیے نہ صرف چائنا سعودی عربیہ اور ایران کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے, بلکہ چائنا ایران اور پاکستان کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہا ہے. یہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے نکلنے کے بعد کہ کس طرح ہم نے اس علاقے کو سیکیور بنانا ہے, اسپیشلی بلوچستان کو. پیس کے بغیر کنیکٹیوٹی ناممکن ہے, اور اسی لیے چائنا یہ ریجنل ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے, ایران, پاکستان, سعودی عربیہ اور افغانستان, اور ان سب کو سمجھا رہا ہے کہ امن ہم سب کے فائدے میں ہے. اگر امن ہوگا تو پیس ہوگا, اگر امن ہوگا تو کنیکٹیوٹی ہوگی تو ٹریڈ ہوگی, تجارت ہوگی, تو سب کو فائدہ ہوگا. یہ ہے چائنا کی فلسفی. اس فلسفی کو وہ پورا کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہا ہے اور ریجنل کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے. اور یہ سب ہو رہا ہے کہ جب امریکہ کا انفلوئنس اس ریجن میں کم ہوا ہے, امریکہ کا زیادہ فوکس اس وقت یوکرین میں ہے, تو جہاں اتنے پرانے دوست آپس میں مل رہے ہیں, ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو جب 2 پرانے بھائی پاکستان اور ایران کی بھی دوستی ہو جائے, وہ بھی مل بیٹھیں, وہ بھی مل کر کھائیں, مل کر مزے اڑائیں. یہ نہ صرف ہمارے ملکوں کے لیے بلکہ اس ریجن کے لیے بہت ضروری ہے.
پاکستان اور ایران کی دوستی، جس میں بہت زیادہ ڈیپ کلچرل لنکیجز ہیں ہماری جو اردو، ہماری جو قومی زبان ہے وہ پرشین سے نکلی ہے، جو ایران کی قومی زبان ہے۔ تو ڈیپ ہمارا ایک کلچرل کنیکشن ہے اور اس کنیکشن کو بہت زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے، اور دونوں سائیڈز میں ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ رابطوں کو بحال کیا جائے۔ بے شک بیچ میں بہت سے چیلنجز آئے ہیں، لیکن اندر سے دونوں ملکوں کی یہی خواہش رہی ہے کہ ہم نے آپس میں دوستی کرنی ہے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ سموتھ ہی رہیں گے، یا پھر کوئی اس طرح کی ایپیسوڈ آئے گی جس سے ایک مزید ڈینٹ پڑے گا، جو ہم نے 2 ہفتوں پہلے دیکھا، جس میں دونوں نے ایک دوسرے کی ٹیریٹری کے اندر گھس کر سٹرائکس کی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔